السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اقائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور بچیوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں،
اس خالق کا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے کہ جس مالک نے سانو اج قرآن و حدیث دے سنن سنان واسطے اس جگہ دے اوپر اکٹھیاں فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جس طرح اج سانو اتنے کٹھیاں کیتا ہی ایویں سانو حوض کوثر تے بھی کٹھیاں کر دئی تے جنت الفردوس بھی اللہ کٹھیاں کر دے۔ اللہ جڑے ہولی آمین آندے نے انہاں کو 10 سال بعد کر دئی، اونچی آمین تو کی۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے بڑا باکمال بے مثال خطاب فرمایا ہے۔ انہوں تو بعد خطیب ابن خطیب حضرت حافظ عبد الباسط صاحب شیخو پوری انہوں نے بڑی باکمال گفتگو کی تھی۔ میرے ذمے میرے انتہائی مخلص بھائی اور اس کانفرنس دیوانی حاجی آصف صاحب اور حاجی عبد الغفار صاحب اور دیگر رفقاء انہوں نے سیرت دا مضمون میرے ذمہ لگایا ہے کہ پیغمبر دی سیرت اور آپ دی شان عظمت دا تذکرہ کرنا ہے۔ تو میں ذہن کچھ اور لے کے آیا تھا، لیکن چونکہ جلسے والیاں دی اپنی ایک خاص ہوندی ہے، اپنا ایک ذہن ہوندا ہے، وہ دے مطابق چلنا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اس چیز کو مد نظر رکھ دیا تساں احباب دے سامنے سورت توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب دیا کچھ صفات کا ذکر فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہہ رہے ہیں میں البتہ تحقیق تھوڑیاں جانا چو رسول بھیجے ہے۔ ایک گل عزیز علیہ ما عنتم، یعنی جی کو بند کرو کدھر گئے، عزیز علیہ ما عنتم، او رسول نو تھوڑی تکلیف تھوڑا بوجھ تھوڑی پریشانی گراں گزر دی، یعنی کنڈا امتی دے پیر چ چبھدا ہے تے دکھ محمد دے سینے چ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر امتی کا دکھ نبی دے سینے کے اندر موجود ہے۔ حریص علیکم، حراست کس چیز دی ہے؟ حراست اس بات دی ہے کہ میری امت کا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لت کے جنت دے راہ تے چڑھ جائے اور جنتی بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور او رؤوف الرحیم بن کے آئے مومنین واسطے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تھوڑیاں جانا دے وچوں رسول بھیجے ہے، یعنی وہ رسول آیا بھی تھوڑے وچوں ہے، تھوڑے واسطے بھیجے ہے، تھوڑی تعلیم و تربیت واسطے بھیجے ہے۔ وہ رسول تھوڑا استاد تھوڑا مدرس بن کے آیا، تھوڑا معلم بن کے آیا۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے انما انا بعثت معلما، اللہ نے منو امت واسطے معلم بنا کے بھیجے ہے۔ اور نبی علیہ السلام آئے ساڈیاں جاناں دے وچوں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اینا ایام کے اندر عموماً علماء دے کولوں تسی سنتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہے سی، لیکن دو بیٹے ایسے نے جنہاں دے وچوں اللہ نے انبیاء نو نبیاں دے سلسلے نو جاری کیتا ہے۔ حضرت اسحاق دی اولاد دے وچوں ہزاراں انبیاء پیدا ہوئے، تے حضرت اسماعیل دی لڑی دے وچوں اللہ نے ایکو ہی نبیاں دا سردار محمد پیدا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نتیجہ کدھر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا قربانیاں دا صلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے انیاں آزمائشاں آئیاں کہ بچپن تو لگ کے آخری عمر تک امتحانات ہی امتحانات نے، آزمائشاں ہی آزمائشاں نے۔ پہلے کیا بچپن دے اندر نمرود نو بات کرو، او نمرود جڑا ابراہیم نو پیدا نہیں سی ہونا کرنا چاہتا، اس نمرود نے بھی ہزاراں بچے قتل کروائے کہ ابراہیم پیدا نہ ہوئے، پابندیاں لگائیاں کہ کوئی مرد اپنی عورت کے نیڑے نہ جائے، لیکن نمرود چاہتا ہے خلیل پیدا نہ ہوئے
لیکن جلیل چاہتا ہے کہ میں خلیل پیدا کرنا ہے، پوری کائنات کا معبود چاہتا ہے کہ ابراہیم بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ ہوں ذرا غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پیدا ہو، بچپن تو ہی ازمائشاں شروع ہو گئی، کتے نمرود نو واضح، قوم نو واضح، باپ نو واضح، کتے وطن کی قربانی دیتی جا رہی ہے، وطن چھڈیا جا رہا ہے، کتے اللہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی تے بچے نو جا کے جنگل بھی آباد چھڈیا جتھے اج بیت اللہ ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فرمایا جا کے اتنے بواد غیر ذی زرع، جنگل بھی آباد چھڈ آؤ، اللہ چھڈ آیا، فرمایا پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں، اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، فرمایا میرے خلیل اگ چ چھال مار دیو، مار دیتی ہے، فرمایا ہوں اپنے بچے دے گلے تے چھری رکھ دیو، اللہ رکھ دیتی ہے، بچے نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، انہاں باپ تے بیٹے دیا قربانیاں دا صلہ، فرمایا میرا گھر بنا دو، اللہ بنا دیتا ہے، گھر پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے، فرمایا میرے خلیل انہاں ساریاں قربانیاں دا صلہ میرے کو منگو، کی منگ دے ہو، اج جو منگو گے میں دے دیاں گا۔ تو پھر نبی خلیل نے بیت اللہ بنان تو بعد دنیا دا مالو ملال نہیں منگیا، آمینہ دا لال منگیا، کی منگیا ہے؟ آمینہ دا لال منگیا ہے۔ ذرا غور کرو، سرزمین بیت اللہ ہے، ایویں سمجھو کہ منگن والا بھی نبی تے آمین کہن والا بھی، بولو نبی، توجہ کرو، دو نبی نے تے دوویں نبی کدے کو منگتے ہیں؟ اللہ کو، کدے کو منگنا؟ ہاں کسے منگتے کو نہیں منگنا چاہیے، جنہیں آپ کھاتا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے، گل کی سمجھ آن رہی ہے کوئی نہ؟ ہاں منگتے کو نہیں منگنا، کدے کو منگنا؟ اچھی بولو مرنے ہو، کدے کو منگنا؟ اللہ کو منگنا۔ خلیل نے کدے کو منگیا؟ اللہ کو منگیا کتنے ہوئے؟ ہوں ذرا غور کرو، منگن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے ذبیح اللہ، جتھے منگتے نے وہ بیت اللہ، جو منگتے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے منگن دا انداز دیکھو کنا پیارا ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ربنا وبعث فیہم، عرشاں والیا ربنا وبعث فیہم، اللہ رسول بھیج دے انہاں دے وچوں، کنہاں دے وچوں؟ تو بولو، مکے چ جن سن کے فرشتے سن؟ انسان ہی سن۔ تے جنہ چوں نبی آندا، جنہ چوں، جن تے مخلوق نظر ہی نہیں آندی، تے جنوں جن نظر آئے انہوں پوچھو دنے تارے نظر آندے، بولتے نہیں۔ جنہ چوں نہیں، کنہ چوں؟ انساناں دے وچوں، فرشتیاں چوں نہیں۔ جے فرشتیاں چوں رسول آندا پھر کھان پین دے طریقے کنے دسنے سن، قضائے حاجت دے طریقے کنے دستے سن، وہ لوگوں جے جنہ چوں نبی آندا پھر ماں تے باپ دے حقوق کنے دسنے سن، بیٹیاں دے حق کنے بیان کرنے سن، رشتہ داراں دے عزیز و اقارب دے حق کنے، اے حق کو نہیں دسنے سن جدے رشتہ دار موجود سن، جدا ماں باپ ہے سی، جدیاں بہناں ہے سن، جدیاں بیٹیاں ہے سن، جدے عزیز و اقارب رشتہ دار ہے سن، جدے داماد ہے سن، یہ سارے دے حق نے بیان کرنے نے، جدے سارے رشتے موجود سن۔ اللہ رسول بھیج انہاں دے وچوں تے انہاں دے ول، کنہاں دے وچوں؟ او بولو تے صحیح یار، کنہاں دے وچوں؟ انساناں دے وچوں۔ جے نبی ہوئے نوریاں چوں تے پھر وہ نوریاں دا ساڈا تے کچھ نہ ہویا، بول دے۔ جے نبی ہوئے بشر وہ ساڈا ہے تے جے نوری ہے تے وہ نوریاں دا ہے۔ تو پھر وہ ایک حافظ سی نا نبینا، انہوں کہنے نے کہا حافظ جی کھیر پکی ہے، انہیں کہا مینو کی، انہیں کہا حافظ جی تھوڑے واسطے پکائی، انہیں کہا تینوں کی، جے نبی نوری ہے تو تینوں کی، جے بشر ہے پھر بھی تینوں کی، وہ بشر ہے ساڈا نوری نوریاں سے۔ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم نے الفاظات پہ،
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے خلیل دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کی میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے میں امیاں دے وچوں رسول نو بھیج دیتا ہے، ان پڑھاں دے وچوں امی، نبی علیہ السلام خود بھی امی بن کے آئے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، میرے آقا خود بھی امی نے اور امیاں دے وچوں بھیجیا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے حرزل للامیین، امیاں دے نگہبان بن کے آئے۔ ذرا شاہ کوٹ دے باسیو جدوں امی دی نسبت لوگاں وال ہوئے گی ایدا مانا ان پڑھ ہوئے گا، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی ہے، یہ نبی دی ذات دی توہین ہے نبی نو ان پڑھ کہنا۔ امی انہوں کیا جاندا ہے جیڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ بڑی گل ہے، بڑی گل ہے، شہباز رکشے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دی جوانی چ برکت آواز تھوڑے سارے نو بولتا ہے لیکن مجمع اینا نعرے کا جواب کون نہیں۔ ستی قوم جڑی اللہ زندہ باد۔ توجہ میرے وال، میں بات کر رہا ہوں والذی، رب نے اپنے نبی دا استاد زمین چو کیوں نہیں بنایا، انسانہ چو کیوں نہیں بنایا؟ کدی سوچئے؟ استاد شاگرد نالوں آلہ ہوندا ہے، یعنی شاگرد نالوں استاد دی عظمت زیادہ ہوندی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی دا استاد زمین تے انسانہ چو کیوں نہیں بنایا؟ اس واسطے میرے محبوب میں زمین دے وچوں استاد انسانہ چو بناواں کینوں؟ تیرے نالوں آلہ زمین کی دھرتی تے میں اج تک پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ اصل گل ہے نبی نالوں آلہ زمین تے او بولو تے صحیح۔ ایویں ساڈے تے الزام لاندے نے اہل حدیث نبی دا ادب نہیں کردے، اہل حدیث نبی دی عظمت اور شان اور آپ دا مقام جڑا بڑے بھائی جنہ سمجھدے نے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جڑا نبی دا ادب بڑے بھائی جنہ کردا ہے میں انہوں مسلمان نہیں سمجھدا، وہ جینین بے ایمان ہے، جینین۔ تو بولو اگے دوجی گل کرو ہن، جڑا نبی دا ادب بڑے بھائی جنہ کردا ہے وہ جینین بے ایمان ہے۔ لیکن ساڈا عقیدہ، ساڈی للکار، ساڈی آواز، ساڈا پیغام نوٹ کیجئے، اہل حدیث کا موقف کی ہے کہ آقا جنس کے اعتبار نہ بشر نے، عظمت اور فضیلت کے اعتبار نہ سید البشر نے۔ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ تے نوٹ کیجئے۔ اور آؤ نبی علیہ السلام نے اللہ نے کنہ جو بھیجیا ہے؟ ان پڑھاں دے وچوں بھیجیا ہے، ڈانگری سن پر لے درجے دے ہو والذی بعث فی الامیین، ترجمہ مکے چن چڑھیا جد لوئی، ترجمہ ہو جائے بولو مکے چن چڑھیا جد لوئی، سونا کالی کفر دی رات مقام میں آیا، راہ بھلیاں جاندیاں رایاں نو گلی باغ بہشت وخا میں آیا، پھنسے ہوئے سن
جڑے وچ گناہاں دی دل دل وہ مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا والذی بعث فی الأمیین. تیسرا مقام اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے اللہ کہا فرمایا تھوڑیاں جاناں دے وچوں میں رسول بھیجیا وہ اوتھے کی آیا سی لقد جاءکم رسول من انفسکم ایتھے کی کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. میں تھوڑے تے مومنو احسان کیتا ہے اللہ اکھاں دتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے پیر دیتے نہیں بڑا بڑا احسان ہے ہاتھ دیتے نہیں بہت بڑا احسان ہے عرشاں دی مالکا قوت گویائی واسطے زبان دیتی ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ عقل و خرد دا خزانہ دیتا ہی بڑا بڑا احسان ہے. فرمایا اے احسان ایک پاسے پوری دنیا دی نعمتاں بھی ایک پاسے تے ایک نعمت ہو رہے ہو کیڑی ہے وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ہونا جڑیاں باڈی تے نعمتاں نے انہاں دی کوئی نعمت ضائع ہو جائے گی تو لبنی ہے بولو آنکھ ضائع ہو جائے پتھر دی تے لب جائے گی وہ تے لکھاں روپیے پر نظر اکھاں کنیاں نے جنہاں دیا دو نے وہی بولے اج کنیاں نے نہ کان کنے نے ہاتھ کنے نے پیر کنے نے تے سر کنے نے بڑے پکے ہو سر کنے نے سر بھی دو ہونے چاہیے سن یہ کیوں ایک بنایا یہ سوچنے والی گل ہے کہ سر ایک کیوں ہے باقی اعضاء دو نے سر بھی دو ہونے چاہیے سر اللہ نے کیا سر تیرا ایک واسطے ایک بنایا میرا در ایک کے تیرا دکان واسطے سارے ایک کے کوئی دوسرا سر در ایکو سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے یہ سر در در تے جھکدا سونا لگدا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد ہے تو ایک بی بی نو ویکھیا نا مرغی نو مارن ڈئی ہے تے کہن لگے تیے نو کہے تو مارنی ہے تیز کہن لگی مولوی جی بڑی اتری جے دانے ساڈے لو کھاندی ہے آنڈا گواڈی ال دے. اچھا یہ تو تا مارنی ہے بھئی دانے جتوں کھائے ہاں ہاں اینو سمجھانی ہے بھئی جتوں دانے کھائیے تے آنڈا بھی. شیخ القرآن فرمان لگا بی بی اینے کو دانے کھا کے ایڈا کو آنڈا گواڈیاں دے کھڈے ہی دے تے تینوں وارا نہیں کھاندا تے اینیاں نعمتاں ہوندیاں کھا کے ایڈا سر غیر دی ڈھیری تے چکائے رب نوں بھی وارا نہیں کھاندا. نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا اہل حدیث کے تو اصول مسئلہ کے حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب. ذرا غور کیجئے وہ رب العالمین جنہیں نعمتاں دا چھٹا پا چھڈیا ہے پوری کائنات دیاں نعمتاں ایک پلڑے دے اندر تے نعمت مصطفیٰ دوجے پلڑے دے اندر
ساڈا عقیدہ نوٹ کر لے، پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اس واسطے ترجمہ کر دیا، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ترجمہ، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میرے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندی یا تریل تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی سدا اے جوانی تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ شیخ القرآن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وہ ترجمہ کی کرتے نے، آندے نے آیا مزمل، آیا مدثر، توہا آیا، یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا۔ اے قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا۔ اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراں تو زمین والیاں دی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبراں تو، جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو، حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون وندے او دے نمبراں تو۔ بھابی نبی دی شان دی بیان کر دو، ماں دیو لڈ لیو، ماں دیو ماں دیو پیاریو، ماں دیو لڈ لیو، ایویں الزام نہ لاؤ۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے بولو، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ جنیا آمنہ میں ایڈا لال سونا، سنا دیا بولو، جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا، تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں، شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا، تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں، بہن شیما اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آندی کی ہے اینا چاہ مینوں سکے پائی دا نہیں۔ سنو مسلک اہل حدیث، ایرے گہرے پیچھے آویں لگ ٹرنا، میرے دوستا اے کام دنائی دا نہیں، جدو کول قرآن حدیث ہووے پھر ہی راجا لوکاں سنائی دا نہیں، جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کول ایویں کپڑا سوائی دا نہیں، جنوں گوشت بنان دی نہ جانچ ہووے انہوں سمجھو او پتر کسائی دا نہیں، جنوں دیگ پکان دی نہ جانچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں، جدو قرآن حدیث دا نا علم ہووے
مولوی جی فتوا ایویں بھابیاں تے لائی دا نہیں تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث کے تو اصول اہل حدیث کے تو اصول شہر پاکستان ہماری یوسف پسوری کا ایویں لڑائی جھگڑا کرن دی لوڑ کا بریلوی ساڈے بھائی نے شیعہ ساڈے بھائی نے دیوبندی ساڈے بھائی نے آؤ میرا اعلان اس چوک کے اندر سنو تسی میرے بھائیو بات کہندے ہو اہل حدیث گستاخ نے نبی دا ادب نہیں کرتے پیغمبر دی عظمت اور شان بیان نہیں کرتے میں اس چوک محمدی چوک کے اندر یہ بات دیوانگ دوہل اپنی جماعت اکابر کی موجودگی کے اندر یہ بات کرنا چاہنا آئیے سارے مل کے ایک دوسرے کے نال اس چوک کے اندر عظمت مصطفیٰ دے کانفرنس کرائیے دیوبندی مسلک دا خطیب آئے بریلوی مسلک دا خطیب آئے شیعہ دا ذاکر آئے اہل حدیث کی طرفوں یوسف مسروری آئے گا جلسہ عظمت مصطفیٰ پہ ہوئے گا میرے دوستہ منصف تو ہوئے گا پتہ چل جائے گا نبی کی عظمت بیان کون کر رہا ہے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت اس دن انشاءاللہ قرآن دے پورے 3 پارے جو بیان کرا قرآن دا کوئی پارا ایسا نہیں جتھے میرے پیغمبر کا ذکر موجود نہیں للکار ہے کوئی پارا ایسا نہیں اور میں اس قرآن نو قرآن ہی نہیں مانتا قرآن بھی ہوئے تو نبی دی شان بیان نہ کرے اسی قرآن نو قرآن ہی نہیں مانتے اگے آ بھائی میں شریف صاحب کر پھر قرآن دے 3 پارے میرے کو جمع حافظ عبد الباسط صاحب بما ترجمہ اور اس سینے کے اندر بھی بما ترجمہ 3 پارے جمع ہے اور پورے قرآن کے 3 پاریاں جو ایک 2 آیات میں نبی دی عظمت سے پڑھا حق پھر بھی نبی دی عظمت کا ادا نہیں ہوتا میرے محبوبہ کائنات کے اندر اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں ہاں رحمت للعالمین تو ہے عبادت میری امامت تیری جہان میرا نظام تیرا مخلوق میری امت تیری انسان میرے غلام تیرے حوض میرا ساقی تو عابد تو معبود میں ساجد تو مسجود میں قرآن میرا بیان تیرا آسمان میرا سیر کا تیری جبریل میرا دربان تیرا وہابی میرے پروانے تیرے تو کائنات سے لے آؤ دنیا جو ایسا وقت سونے ابو بکر میرا ہے تو یار بولو بولو ابو بکر میرا ہے تو یار عمر میرا ہے وزیر تیرا ہے عثمان میرا ہے بشیر تیرا ہے علی میرا ہے یار تیرا ہے بلال میرا ہے باندر تیرا ہے ایسا میری ہے بیوی تیری ہے میرے محبوبہ سر تیرا ہے در میرا ہے حرکت تیری برکت میری دعا تیری عطا میری صحابی تیرے ولی میرے حرکت تیری برکت میری میرے محبوبہ فیصلہ تیرا مرضی میری جنت میری سرداری تیری نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حاجت روا عزت گزار اہل حدیث کا اصول آنا سونے محبوبہ میں تینوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں بھیجیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم اگے دوسری صفت کی ہے عزیز علیہ ما عنتم اور نبی دی عظمت تے رب نے ادو ہی بیان کر چھڑی ہے جدو کوئی نبی بھی دنیا چ نہیں آیا بول دے نہیں جدو اجے آدم نہیں آئے نوح نہیں آئے موسیٰ نہیں آئے عیسیٰ نہیں آئے رب نے عالم ارواح کے اندر ایک کانفرنس کی ہے اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب
صرف انبیاء نو بلایا ہے۔ میں قربان جاواں لکھ بار اور خطیب خود خدا ہے، سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے تے جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ تے کتنے لکھیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، جی اللہ جی تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیا، کتاباں دے دیا، صحیفے دے دیا، میں نبوتاں دے دیا، شریعتاں دے دیا، تھانوں دنیا دے چل بھیج دیا۔ اے میرے نبیوں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں تے شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ جی تسی دستے ہو اساں کی کرنا ہے، صبح تراخی واسطے ہوندا ہے، عربی گرامر دی ہونا اگے نون سکینہ دا لیا کے رب بھار پا کے نبیاں نال گل پہ کر دے نے۔ میرے نبیوں لا تؤمنون بہ، فرمایا تساں البتہ ضرور پر ضرور او دے تے ایمان لے آنا ہے، او دے آ جان تو بعد تساں اپنی نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنی کتاباں دیاں مہراں نہیں جے چلانیاں، اپنی امامتاں دے مسلیاں نو میلیاں کر دینا ہے۔ اللہ جی پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا میرے نبیوں جدو آمینہ کا لال آ جائے تساں پھر اپنی کتاباں نو بند کر دینا ہے، اپنی نبوتاں نو بند کر دینا ہے، اپنی شریعتاں نو بند کر دینا ہے۔ شاہپور دے واسیا آنا میں تیری عدالت ایک فیصلہ رکھنا چاہنا وا، اس مجمع دے اندر اہل سنت بھی آئے نے، اہل حدیث بھی آئے نے، دیوبندی بھی آئے نے، شیعہ بھی یقیناً آئے نے، آج سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہاں، میں فیصلہ تیری عدالت رکھنا چاہنا وا۔ آقا علیہ السلام دے آن تو بعد آدم نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، انہاں دے 10 صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکتا، میرے پیغمبر دے آ جان تو بعد نبی ابراہیم دے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی ادریس دے 3 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی شیش دے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہ چلے، میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی داؤد دی زبور تے نبوت نہ چلے۔ 103 کتاباں نے جڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں نے، آمینہ دا لال آ گیا، ہن کوئی کسے نبی دی کتاب، کسے نبی دا صحیفہ، کسے نبی دی امامت، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ پھر میں فیصلہ تیری عدالت جو لینا چاہنا، آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ اج دے مولوی دا فتوا کیویں چل سکتا ہے؟ فیصلہ دے، آمینہ دا لال آ گیا، ہن کسے مفتی دا فتوا نہیں چل سکتا۔ تو بولو چل سکتا ہے؟ کسے دی فقہ چل سکتی نہیں چل سکتی۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، جدو آمینہ دا لال آ جائے پھر کسے دا فتوا نہیں چلے گا۔ میرے عمر دے کول ایک آن والا آیا آن کے آندا عمر جی ہائے ہائے ہن قیامت تک نواں نبی آنا، بولو قرب قیامت ایک نبی آنا ہے۔ دمشق کے اندر سفید رنگ دا مینارہ بن چکی ہے، قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی،
نماز کا ٹائم قریب ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں دے اوتے اس طرح ہاتھ رکھے ہون گے، اس مینارے تے نازل ہون گے، سر دے والا جو پانی نچل رہا ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے نماز قرآن واسطے موجود ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اودیاں ویکھن گے، فوراً نبی دی حدیث ذہن چ آ جائے گی، اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نو اودیاں ویکھن گے، امام مہدی کہن گے آ جاؤ، تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آتے ہیں نماز تسی پڑھاؤ، میں نماز نہیں پڑھانی، میں نماز تھوڑے مگر پڑھنی ہے۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ نہیں بن کے آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ نبی عیسیٰ ہے، میں امتی بن کے آیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا کہے میں نبی بن کے آیا، تو بول دے نہیں، امتی کہے میں نبی بن کے آیا، تو نبی کہے بولو میں امتی بن گیا۔ ہائے حضرت عمر نے تورات کے ورکے پھڑے میں ورکا اچانک ہی نا، اچانک ہی تو ورکا پیا سی تورات دا، جویں اخبار دا پیج کوئی پیا ہوتا پھڑ کے پڑھ نہیں لگ، اس طرح حضرت عمر نے تورات دا ورکا پھڑیا، پڑھ رہے نے تے نگاہ میرے نبی دی پی گئی، میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے، نبی دے چہرے وال ویکھ۔ عمر نے نبی دے چہرے تے نگاہ پائی، آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ شاہ کوٹیا یہ ورکا تورات ہے، یہ ورکا کسی مولوی دی کتاب دا نہیں، یہ ورکا کسی فقہ دی کتاب دا نہیں، ورکا کسی مفتی دی کتاب دا نہیں، یہ تورات آسمانی کتاب ہے تے حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے۔ میرے نبی نو تورات دا ورکا بھی گرا گزرے ہے تے اج میرے نبی پیدا ہو، اج میرے نبی اتنے موجود ہوں۔ مولوی ایڈیاں ایڈیاں کتاباں چکی پھرتے ہیں تے آقا دے دل تے کی بیت دی۔ آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، تو تے کیا سونیا میں اللہ دے رب ہون تے تھوڑے نبی ہون تے اسلام تے دین ہون تے راضی ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر میری گل دھیان نہ سن لے، اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا، نبی بن کے نہیں آنا بلکہ میرا امتی بن کے آنا۔ تے اگے جڑی گل ہے وہ تو پھر کمال دی ہے، وہ کی ہے لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے عمر آ جائے، تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ دی اتباع کرو، تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے لگو، لَضَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر نبی نو چھڈ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تو آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ، جے نبی نو چھڈ کے امتی پیچھے لگیا جائے تو بولو تو صحیح ہون کی خالص چھڈ کے مخالص دے مگر پھرنا، یہ کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بھوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ تکبیر شان مصطفیٰ، جتھے نبی دی بات آ جائے۔ حضرت عمر کو ایک بندہ کہنے لگا عمر جی ایک گل دسیا، فرمایا پوچھ، ہے عورت مناس کے حج ادا کر لے، حج مکمل کر لے،
تے آن لگیا طواف الوداع کر دینا، آن لگیا انہیں طواف الوداع کرنا تو عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے. عمر جی عورت طواف الوداع کر کے آئے جی کرن تو بغیر، حضرت عمر آدھے اتنے ہی رہے کر کے جائے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر، وہ تو آندا جی نبی دی حدیث ہے کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر انہوں آدھے نے تو میرے کو جب مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث کا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا جو اتنے مدینے کے چوک سے لمحہ پا. آندا جی میرا قصور جرم، میرا قصور جرم، میں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس اور رائے میں فتوا دیتا ہے، تسی اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو تے مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے. حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تے اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو نبی دی حدیث موجود ہے، تو عمر کے دروازے پہ لین کیا ہے. کیوں ہے؟ کتابوں سننا، کتابوں سننا کیوں ہے؟ اعلان کی تو یا اہل المدینہ، مدینے کے لوگوں سن لو، اور اس کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوا لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا. آج عمر زندہ ہوں گے شاہ کوٹ کے چوکا جی کنے مولوی ٹنگے ہونے بولو جو صحیح کی ہو. پورا پڑا جائے گا ایہو حال رہے گا، بول دے نہیں سنا دیا بولو. پورا پرا جائے گا ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پڑے گا. جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوہان پیندے رہے نے، دین والا کھو جو وکھرا لوہے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا. لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. من منگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا، 10 کمرے اونے تینوں کی پیانا. سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے. امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شیر پاکستان ابا یوسف پتوری کا سرکار الکار ہے. لاتو من النبی والا تنصرن. ایک آیا آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دیت تے 60 اونٹ ہے، تے جے انگوٹھا ہی کو کٹ دے فرمایا دی دیت 15 اونٹ ہے. آندا جی انگل کٹ دے فرمایا دی دیت 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹ دے فرمایا دی دیت 10 اونٹ ہے. اے انگل کٹ دے فرمایا دی دیت 9 اونٹ ہے. اے انگل کٹ دے فرمایا دی دیت 6 اونٹ ہے. کنے ہو گئے؟ تو سال تو نہیں جاؤ گا، 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے فتوا لکھ کے نا تھلے اپنی مور لا کے تھلے سین کیتے، سین کر کے کیا 22.5 لاکھ مربع میل چ میرا فتوا پہنچا دیو، تو اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوا فاروق کے مطابق ہوئے. ایک قاصد پہنچی ہے مصر کی عدالت کے اندر، مصر کے جج نے حضرت عمر کا فتوا پڑھے تو نال کرسی ڈٹھی سی اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی. نبی دے صحابی دی نظر فتوے دے پئی تو کہنے لگے جج نو مینوں دیا جے. پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا مدینے آئے. عمر نو کیا فتوا تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے. سین بھی تھوڑے نے جی میرے نے، مور بھی. حضرت عمر آندے نے ابو موسیٰ گل کر. فرمایا انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ فرمایا جی میں کیتی ہے. فرمایا میں نبی کو حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دی دیت 10 اونٹ ہے.
تھی عمر کی دیت انگوٹھے کی 15 ایک دی 9 ایک دی 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا تیرا فتوا مننا کہ محمد کی حدیث مننا کون ہے؟ ہائے 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 عمر نے حدیث سنی پسینے چھٹ گئے شاہکور دے واسیا عمر کی بات کر رہے ہیں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہے کسی مسجد کے ملا کی بات نہیں کر رہے عمر کی بات اٹھاؤ کتاب المنتظم فی تاریخ البلوغ والامم حضرت عمر کو دفن کیتا جا رہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے رو رہے ہیں پوچھا عبداللہ کیوں رونا ہے فرمایا جو سستی نو مٹی جی دفن کرن دے ہیں جدا علم ایک پڑھنے چو ہے پوری کائنات کا علم دوسرے پڑھنے چو ہے پوری دنیا کا علم مل کے عمر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا او عمر رضی اللہ تعالی ہائے ہائے حضرت عمر کی آنکھا تو آنسو پھر یہ نہیں کیا میں فتوا دے چکیا تیری حدیث بات چاہیے نہیں کاتب نے منگوایا فرمایا ابو موسیٰ نبی کی حدیث لکھاؤ حدیث لکھوائی تھلے نوٹ لکھیا نوٹ عمر کا نوٹ سنو اشتہار سے نوٹ لکھا ہوتا ہے نا کھانا کا ذمہ جماعت ہوگا آپ صاحب ایویں اعلان کر دے کھانا کھا کے جائے تو نام ہی دسیے پھر بھی تو کھا کے جانا نوٹ کھانا اسے لبنا ہے کھانا لبے نوٹ لکھیا کہ آج تو بعد تمہارا عدالتوں کے اندر فیصلہ کیا جائے گا فتوی فاروق کے مطابق نہیں محمد کی حدیث کے مطابق کیا جائے نبی کی حدیث آ جائے جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمہاری کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اگر جنت ملنی ہے تو محمد کے دروازے تو رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال اس موضوع پہ باتیں بہت نے میں بات کر رہا کہ نبی کا ذکر ادو بھی موجود ہے جب کوئی نبی بھی دنیا تے آیا کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سن ترجمہ ہو جائے بولو ترجمہ ہو جائے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جلی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی عزیز علیہ ما عنتم ان تھوڑی تکلیف گراں کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی دی 14 جلد صرف نبی دی سیرت لکھی صرف نبی دی سیرت جلد نمبر 9 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آیا عربی یہودی انہیں گو پڑھی گو دیکھی تو بولو گو پڑھی ہے تو آ گیا ہے آندا جی گو جڑی ہے نا یہ تھوڑے رسول ہونے کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا انہوں یہ پتا سی گو نے بولنا نہیں تو میں کلمہ پڑھنا تو پر رب بلان تے آئے تو کون روکے گو دے ہاتھ جے تے آقا فرماندے نے یا زبو اے گو تے گو آندی ہے لبیک وصادیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میں حاضر ہاں آقا فرماندے نے من تعبد تو عبادت کی نہیں کرنی
گو نے پوچھا تو عبادت کی کر، تو گو آندی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں عبادت وہی کرنی ہے جڑا ذات کے اعتبار نہ عرش سے، یعنی گو کا بھی عقیدہ جڑا ہے نا یہ لے کے ذات کے اعتبار نہ اللہ کسے دے عرش سے، جی پوری زمین تے بادشاہی ہے، جن نے سمندرا کے رستے بنا چھڑے نے، جن نے جنت نو رحمت تے جہنم نو سزا بنایا۔ آقا فرماندے نے یا زب من انا میں کون، تے گو آندی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ سونیا محبوبہ تسی رسول رب العالمین تے خاتم النبیین، سونیا محبوبہ جن نے تھوڑی رسالت ختم نبوت تے اللہ دی توحید نو من لیا وہ بندہ فلاح پا گیا ہے، تے جن نے منیا نہیں وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو وہ جڑا یہودی ہے نا انہیں جدو یہ منظر ویکھیا نا آندا سونے بس بس وا اشہد اللہ الہ، اور میرے نبی نو ایک یہودی دا بھی جہنم چ جانا وارا نہیں۔ ایدا نا ہے عزیز علیہ ما عنتم، حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل۔ ترجمہ کیے اے گو تو کس دی کرے عبادت دس ساڈے تائی، ادب و خدمت اندر بولی امر کنو رب سائی، میں کرا عبادت اس رب دی میں مسکین بیچاری، جس جیسا نہ پالن ہارا اندر خلقت ساری۔ آقا فرماتے ہیں میں ہاں کون 10 زبانوں کہ یا رسول اللہ دے، کلمہ پڑھ کر آخر لگی تسا رسول خدا دے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ایک ہو رہا ہے ہرنی شکار کر کے نا، ہرنی دیکھی ایک سیابی نے شکار کر کے لیا کے اپنے خیمے کے قلعے نہ باندھے بندی یہ 4 دن ہوئے تھے آقا کولوں دی گزرے نا، تے ہرنی ویخ لیا نبی نو تے ویخ کے بول پئی کہنے لگی اللہ دے رسول تیرے یار نے مینوں پھڑ کے آندا ہے تے 4 دن ہو گئے نے نہ انہیں ذبح کیتا ہے نہ مینوں چھڈدا ہے، تے میرے نکے نکے 2 بچے نے تے میں تو انہوں نے دودھ بھی نہیں پلایا، اج 4 دن ہو گئے نے تے اپنے یار نو کہو ہم انہوں دودھ پلان دے، میں دودھ پلا کے پھر آ جانی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماندے نے آ جائے گی، اللہ رسول آ جائیں گی میرا تھوڑا وعدہ، فرمایا بھی نہیں جان دے، اللہ رسول نے کول ہی جی ہونا، فرمایا جب تک نہیں آئے گی میں محمد تیرے کول ہی بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات سے ایڈا غمخوار نبی بکھاؤ تو صحیح، اور جنہوں جانوراں دی تکلیف بھی وارا نہیں کھاندی۔ اج کل دے مولوی جڑے نے پیر جڑے نے وہ بندے کوئی جاندے نے، فیس بک ویکھو اگلے دن ایک جن کر دیا ایک بندہ مار چھڑیا پیر، میں کیا وہ جن نکل گئے نے تیرے ہن جڑے نے پولیس والے کڈن گے، اللہ ہی معاف کرے۔ بابے دے جن نے طویل گھر جتنے پے ہوں 10 دن، میں کیا نبی سلیمان دے جنہوں نے پتا نہیں لگا وہ ٹیک لائی سی لاٹھی تے نبی سلیمان نے موت آ گئی، وہ کام کرتے ہیں انہوں نے پتا نہیں لگا کہ سلیمان فوت ہو گئے نے، بابے دے جن سلیمان دے جنہوں نالوں تیز نے وہ بولتے باپ میں کر رہا ہرنی جب تک نہیں آئے گی نہ اتنے ہرنی نو چھڈیا جاندی ہے،
اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی ہے تے میں کیا نالے دودھ پلاندی ہوئے گی تے نالے آندی ہوئے گی بچیو جلدی دودھ پی لو میں واپسی دا وعدہ محمد میں کر کے آئی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ کوٹ دے واسیو اے ہرنی جدوں واپس آندی ہے آقا فرماندے نے واپس آ گئی ہے تیرا میرا معاہدہ پورا ہو گیا ہے تے نال ہی جگاں دے پیر فرماندے نے اے ہرنی مینوں دے دے. آندا جی تسی لے لو. فرمایا کنے پیسے لینے؟ آندا پیسے نہیں لینے تسی اوویں ہی لے لو. نبی علیہ السلام نے اس ہرنی نو خریدیا تو انہوں آزاد کر دیا. وہ آندا اللہ رسول تھانوں میں دتی ذبح کرو گوشت کھاؤ تسی ادا. فرمایا جے میں انہوں ذبح کر لیا اے نکے نکے بچیاں نو دودھ کون پلائے گا؟ کیوں؟ عزیز علیہ ما عنتم مینو نبی نو یہ تکلیف تے دا دکھ برداشت نہیں ہوندا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں کول ہی کھڑا ہاں اے ہرنی نو جدوں آقا نے کہا تو آزاد ہے میں تینوں آزاد کرنا. ہرنی اتنی خوشی چاہتی ہے اپنے دوویں قدم اگلے چکتی ہے تے خوشی نہ زمین تے مار دی ہے تے نالے آندی ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیوں نہ کلمہ پڑھ دی عزیز علیہ ما عنتم. میرے پیغمبر کے کول نا ایک کون والا صحابی آیا مسند احمد دی روایت آن کے اندر اللہ رسول میں بڑا پریشان. اور میں کیوں؟ اللہ رسول میرا ایک اونٹ ہے تو وہ میں پانی شانی دھونا محنت مزدوری کرنا تو جیڑی محنت مزدوری ملتی ہے وہ اپنے بچے پالنا. تو اج 4 دن ہو گئے نے اونٹ اڑیے پی گیا وہ نیڑے ہی نہیں آؤں دینا. بڑے بڑے بندے تجربہ کار گئے نے وہ وڈ دے. تھی دعا کرو میرا یقین ہے تھی دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آقا فرماندے نے نہیں انہوں سمجھانے بھی جا کے انہوں سمجھانے بھی. ابو بکر عمر نال جگاں دے پیرو دی حویلی چ گئے ایک نکر کے اندر اونٹ بجا آقا وہ چاہ رہے نے وہ دیکھ رہے ہیں. ابو بکر سجے نے تے کھبے عمر نے. جب جگاں دے پیر اٹھ اونٹ دے قریب پہنچے اونٹ نے اپنے دونوں گھٹنیاں نو ٹیک دیتا تے اپنا سر محمد دے قدماں چ رکھ دیتا. ہے ہی پیر اینو آندے پیر جگاں دے پیرو دے سر تے میں ہاتھ پھیرتے ہیں تے نالے آندے نے اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کریدا. ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا اے اونٹ تھانوں جاندا ہے تسی اللہ دے رسول ہو. آقا فرماندے نے ابو بکر کائنات دی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جڑی رسول اللہ نو جاندی نہیں. کائنات دی ہر چیز رسول اللہ نو جاندی ہے پہچاندی ہے. اگر نہیں جانتا تو بدتی نہیں جانتا. اگر بدتی رسول اللہ نے جانتا ہوئے نبی دی سنت بدت دی ملاوٹ نہ کرے. اگر مشرک اللہ نو جانتا ہو اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے. مشرک سے بدتی ایڈا بد نصیب ہے. بدتی رسول اللہ نے نہیں جانتا مشرک اللہ نے نہیں جانتا. اے جی نبی نے انہوں سمجھایا کہ او عزیز علیہ ما عنتم. تو یہ تو جانور نے نا. میرا نبی تے وہ نبی ہے جنوں ایک تنے دا دکھ بھی وارا نہیں کھاتا. تنے دا چکا تنا نہیں کھجور کا. آپ وہ ٹیگ لا کے خطبہ دے سن نہ بولتے نہیں. انصاریہ عورت نے ممبر بنایا آپ اتنے ممبر سے کھڑے ہو گئے تو تنا اتنے تھوڑا ہی فرق. جب آقا ممبر سے کھڑے ہوئے تو تنے نے چیخا مار کے رونا شروع کر دیتا بلک بلک کے جب بچے روندے نے. میرے پیغمبر نے جمعہ پڑھانا چھڑ دیتا. آقا نو تنے دا رونا وارا نہیں کھاتا. شاہ کوٹیو تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی سیرت دا جلسہ سننا ہے جنوں سکے تنے دا رونا وارا نہیں کھاتا. تے تیرا بڑھا ماں پیو ساری رات روئے کبھی اٹھ کے پوچھے ہی بول دے. تیری بھن تیرے دروازے پہ روندی آ جائے کبھی انہوں سینے نہ لا کے پوچھے ہی بھن کیوں رونی ہے. تو الٹا کی کرنا ہے بھنوں دے حق ماری جانا. بھنوں دیا جائیداداں دے قبضے کری جانا.
اسی کچہری برا کھڑا دوجے پاسے بھن کھڑی ہے حق لین واسطے، وہ حق دینا نہیں. تے جڑا بابا ہے نا بابا یہ بھی آتا ہے چلو تیو بھراواں معاف کر چھڑو، جماندروں ہی یتیم نے بولتے نہیں. تے بابا بڑا سیاح ہے، جہاں باہروں نواں آدیاں سو نا ویاہ کے انہوں نے آتا اپنے ماں پیو کو حصہ لے کے آؤ، تے اپنی کڑیاں آتا معاف کر چلو. ایڈا سیاح کملا تو ہونا چاہیے جی. بولتے نہیں. تے اج بھی کرے گا تو قیامت نو نہیں دینا. بولو کی ہو گیا جی؟ دینا جی کہ کوئی نہ اتے دینا پڑ. نبی علیہ السلام نے منبر تو جمعہ پڑھاندے تھلے اترے، آپ نے اتر کے اس تنے نو اپنے سینے نہ لا لیا. ایسا میں کیا تنیا تو کنا خوش نصیب ہے کہ علم نشرہ دے سینے نہ لگ. کہڑے ویلے منو علامہ احسان علی ظہیر شہید ہے. کاش کہ ہم وہ کینکر ہوتے جو نبی کی کلیوں میں چبا کرتے. کاش کہ ہم وہ کپڑے کی ٹاکیاں ہوتی جس کو اماں ختیجہ جلا کر نبی کے زخموں میں رکھا. کاش کہ ہم بھی اس وقت ہو تنے نو لایا. آقا فرماندے نے تینوں جتوں پٹ کے آندا اتنے گاڈا وا، اگر تو چاہنا تو تینوں جنت دفن کر دیا. جنت کے چشمیاں دا ڈائریکٹ پانی پیے گا. آندا اللہ دے رسول مجھے جنت ہی دفن کر دیو. فرمایا نیک لوگ تیرا قیامت نو پھل نہیں کھان گے. آپ نے اس تنے نو روزہ تم من ریاض الجنت دفن کیتا ہے. دیکھو آقا فرماندے نے اس تنے نو چپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیواراں تک روندیاں ہی رہنا سی. کیوں؟ عزیز علیہ ما انتم. رات مک جائے تو اس صفت دی واقعات نہ مکے، نبی دی بات نہ مکے، آقا دی نعت نہ مکے. آؤ تے صحیح تو کائنات جیسا لے آؤ تے صحیح. ایویں اسپیکر کھول کے بیلیا لگا میں لب کے لے آواں دیکھو بولو تو صحیح کی سونا تیرے ایک پاسے آندا ہے اتنے ہی نے حاضر نے ناظر نے اتنے ہی نے تو دوجے پاسے لبن ٹرے ہیں. لبی دا تے انہوں ہے جڑا موجود نہ ہوئے، تے جڑا موجود ہوئے انہوں لبن دی کی لوڑ. نالے کوئی ماں دے کائنات ایویں دا سونا بنایا تے لیاؤ تے صحیح. کسے ماں دی کوکھ دا اتنا حسین جڑیا لیاؤ. اور لبی دے تاں لبے تے تاں جے ایویں دا رب نے کوئی بنایا ہے تو اللہ نے میں ایویں دا پیدا ہی نہیں کیتا، لبنا کتھوں ہی. پھر کہڑے ویلے علامہ احسان لگے حاجی صاحب، حاجی آصف صاحب، علامہ صاحب 1986 کی جناح حال سے تقریر کر کہنے لگے کہ لڑکا لڑکی کے پیچھے لگ گیا. تو لڑکی کہنے لگی تو میرے مگر آ رہا ہے. انہوں نے کیا مینوں تیرے نال پیار ہو گیا. انہوں نے کیا واقعی؟ انہوں نے کیا واقعی؟ انہوں نے کیا میرے تو سونی ایک میری بہن تیرے مگر آ رہی. لڑکے نے چھیتی نہ پلٹ کے پیچھے ویکھیا اور پیچھوں تونچ رکھی. انہوں نے کیا دعوے میرے نہ کرنا پلٹ کے پیچھے وینا. دعوے نبی نہ ہی سکتے پلٹ کے امتی کے چہرے پہ گستاخی کا لیبل اہل حدیث کے. اہل حدیث نے کہ اللہ سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے. اگر یہ دل تڑپے گا نبی کی محبت تڑپے گا، سر جھکے گا تیرے آستانے میں جھکے گا. نعرہ تکبیر. حاجت اللہ مشکل کشا، حاجت اللہ مشکل کشا، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شہر پنجاب آبائی یوسف پترونی کا. آج جب ساتھی باری آئی ایسا کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ سانو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جڑی نگاہ تیرے نبی کے چہرے تو پلٹ کے کسی اور بھی بنا چاہیے. سانو اس نگاہ کی ضرورت ہے. تو کیا لب کے لیا ایسا کیا ساڈے کو سونا سی کیا آنے اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں. لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا،
سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، کوئی لوڑ نہیں سو رہن دیتی، اڑا پرا جان دی جگ تے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ سونا ساڈا مسلک نوٹ کرو کہ آمد نو بھی کم آنا کنے، کسے دا نہ حسنو جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا، لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے تے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے تے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا۔ ناد نہیں پڑھتے، اجے بھی ناد نہیں پڑھتے، ساڈا صبر ہی ہے، ساڈا صبر۔ دو بیویاں جدو دو بیویاں لڑ لڑ کے ہف جان تو جڑی بہتی ہف جانا آدھی ہے اتریے میرا صبر ہی، ادلا تو لگ کے پھر جہان میں دھرتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں، کسے دا نہ ایہو جیا بال ویکھیا، زلفاں دے کولوں ملی رات نو سیائی ہے، دن بھی لئی اس مکھرے چو روشنائی ہے، روشن جہان اے دے نال ویکھیا، پوچھ سونے کولوں رب نے بنایا ہے، اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے، حضرت حسان دا خیال ویکھیا۔ نبی دی عظمت، نبی دی شان، حکیم صاحب آندے نے کہ بیان نہیں کر یارو، اجے بھی بیان ہوں بھی کوئی کہے تو پھر یار انہوں اللہ ہی پوچھے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بول دے نہیں۔ آئیے اہل حدیث کے مسلک پہ غور کیجئے، اہل حدیث کی منہج پہ غور کیجئے، یہ میرا پیغمبر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر انشاءاللہ آئے اتوں ہی گل شروع کریں گے۔ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دساں عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تم ہی جی لیا کر، اچا بولنا ماں تو بول بیٹھی، ماں سامنے لبانو سی لیا کر، جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر، جاواں صدقے میں ماں دے نام ہی اتوں، ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی، جدو نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی، ماں دا جڑا بھی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھنڈ پیندی۔ الحمدللہ۔ کوئی دو ساتھی برائے کرم میں اپنی جگہ تو 2-4 منٹ اٹھے نا، انہیں تو نوجوان دوست ساتھی سکورٹی والے اہل حدیث یوتھ فورس سے دیالے بیٹھے ہیں اپنی اپنی نشستاں تے انشاءاللہ کھانا پہنچا دیندے نے، پیک شدہ ہوئے گا بحکم امیر۔